بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے اور جہاں جہاں اس وقت ایکسپریس ٹی وی پر ہماری خصوصی نشریات پیارا رمضان سحر عامر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہیں، وہاں ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے موجود تمامی ناظرین کو، یہاں موجود تمامی حاضرین کو، ہمارے جی آپریٹر، ہمارے کے ٹی بھائی اور ان کی پوری ٹیم، یعنی لائٹنگ انچارج، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساؤنڈ آپریٹرز، ہمارے جتنے کیمرہ مینز ہیں یہاں پر وہ تمام، جناب قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب، آپ جناب شہریار طارق صاحب، بنفس نفیس موجود، آپ شہری بھائی، ماسٹر کنٹرول روم میں جناب معیز عمر صاحب ہمارے پروڈیوسر، جناب حمود منور صاحب، جناب عمران انصاری صاحب، اس کے ساتھ ساتھ محترمہ حنا امان صاحبہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پوری ٹرانسمیشن کے روح رواں کنٹرول کرتے ہیں بہت پیارے، بہت ہمارے بھائی جناب عدیل سوری صاحب. اور اس ٹرانسمیشن میں ہر سطح پر جہاں جہاں پر لوگ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، چاہے وہ چائے پلانے والا ہو، چاہے وہ ہمارا ساتھ دینے والا ہو یا خیال کرنے والا ہو، سب کو دامے درمے سخنے جو اس نشریات میں ہمارا حصہ دار ہے، سب کو انتہائی محبت، خلوص، ادب و احترام کے ساتھ. لیکن پہلے لاہور والے جو اس وقت اس پوری ٹرانسمیشن کو ٹرانسمٹ کر رہے ہیں، اپنے تمام لاہور کے ساتھیوں کو بہت ادب کے ساتھ السلام علیکم. آج منگل کا دن ہے، 20 اپریل ہے، اور آج 1442 ہجری 2021 عیسوی، اور پاکستان میں آج 7واں روزہ اختیار کیا جائے گا. پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 8واں روزہ اختیار کیا جائے گا. ناظرین محترم، کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور وہ بات ہمیں کہنی بھی چاہیے، باتوں کو دل میں رکھنا بھی نہیں چاہیے. زندگی ایک جہد مسلسل کا نام ہے، اور جہد مسلسل فکر سیل رواں کے ساتھ جاری رہتی ہے. فکر سیل رواں جہد مسلسل کی توانائی ہوتی ہے، اور جہد مسلسل کی یہی توانائی در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بڑھیا کے پاس لے گئی تھی. قصہ وہیں شروع کرتے ہیں اور وہیں آج ختم کریں گے، کیونکہ آج تیسرا حصہ اس قصے کا ہے. اور جو بنیادی بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک حسین و جمیل نبی، قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا گیا ہے، یعنی قرآن کا سب سے خوبصورت قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے. اس میں بہت ساری آپ کو نصیحتیں بھی ملتی ہیں، یعنی نصائح اور پند و واعظ، وہ سب آپ کو اس کے اندر موجود ملیں گے. بہت ساری چیزیں اس میں ہیں. ہم کل تک پہنچے تھے کہ یوسف کی ہڈیوں کو یہاں سے نکالو، میں یہاں پر رکا تھا. اب میرا، آپ کا، ہم سب کا عقیدہ بنیادی یہ ہے کہ اگر انبیاء علیہم السلام اپنی قبور اطہار میں زندہ ہیں تو پھر یہ ہڈیوں کا ذکر یہاں پر کیسے آیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ بڑا اہم سوال ہے. آئیے ماسٹر صاحب، بلکہ رضوان صاحب، احمد رضا نہیں آئے ابھی تک؟ آ رہے ہیں آج. تو یہ تمام چیزیں اب اس میں، اب اس کی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم مبارک معاذ اللہ سلامت نہیں تھا، معاذ اللہ سلامت نہیں تھا، اور ہڈیاں جو تھیں وہ منتقل کی گئیں. قاری صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا، کیونکہ آپ یہ چیزیں سب بہتر سمجھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو جسم اثر تھا یا جسد اثر، وہ سلامت نہیں تھا اور ان کی ہڈیاں منتقل کی گئیں. میں شیخ البانی رحمہ اللہ، بہت بڑے مفسر ہیں شیخ البانی، آپ واقف ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ،
شیخ البانی رحم اللہ کی ان کی جو سلسلہ احادیث صحیحہ ہے اس میں لکھتے ہیں کہ میں بہت عرصے پریشان رہا کہ ہمیں تو صحیح احادیث کی روشنی میں یہ بات پتہ ہے، ایون قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو قرآن میں کیا اشارہ ملتا ہے، لیکن یہ کہ آپ کو کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی. انبیاء کے آج جو لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے آج ان کو ذرا تسلی اور تشفی ہو جائے گی. انبیاء کے اجسام کو مٹی نہیں کھاتی ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی ہڈیوں کا جو ڈھانچہ ہے وہاں پر ہو؟ تو کہتے ہیں کہ البانی صاحب کہتے ہیں کہ میرا مسئلہ تب حل ہوا جب میں نے سنن ابی داؤد میں وہ حدیث پڑھی. جب میں نے سنن ابی داؤد میں وہ حدیث پڑھی، حضرت تمیم داری نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں تو میں آپ کے لیے ایک ممبر تیار کرا دیتا ہوں. غور توجہ چاہتا ہوں میں، کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. یہ نص قرآنی بھی ہے، یہ نص ایمانی بھی ہے، تو بڑا اہم مسئلہ ہے. تو میں کیوں نہ آپ کے لیے ایک ممبر تیار کرا دوں جس پر آپ بیٹھ کر تھوڑی دیر آرام کر لیا کریں. وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یحملو عظامک، اس ممبر پر آپ غور سے سنیے گا، آپ عربی سمجھ گئے ہوں گے. یحملو عظامک، اس ممبر پر آپ اپنی ہڈیاں رکھ سکیں. نہیں یہی بات سمجھ، میری بات آپ نہیں سمجھ. یعنی انہوں نے کہا کہ یعنی میں آپ کے لیے ایک ممبر تیار کرا دیتا ہوں تاکہ یحملو عظامک، اس ممبر پر آپ اپنی ہڈیاں رکھ سکیں. تو البانی کہتے ہیں تب مجھے پتہ چلا کہ عرب کے لوگ محاورتاً یہ لفظ بولتے ہیں. عرب کے لوگ محاورتاً یہ لفظ بولتے ہیں جسم اور ہڈیوں کے لیے، یعنی ایکولیٹ لفظ استعمال کرتے ہیں. جیسے ہمارے جسم میں درد ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہماری ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں. میں بڑی اہم گفتگو میں آپ سے کر رہا ہوں، اس کو سمجھیے. ہمارے جسم میں جب درد ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہماری ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فزیکلی ہماری ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں. ہمارے جوڑوں میں درد ہو رہا ہے، جوڑ ٹوٹ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے. آپ کے جوڑ ٹوٹ نہیں رہے ہوتے ہیں، جسم میں درد ہے. یا چلو یوں ہے کہ بریانی کھا لی، سینے میں آگ لگی ہوئی ہے تو کیا آگ لگ جاتی ہے؟ سینے میں آگ لگ گئی تو کیا آگ لگ جاتی ہے؟ اس سے مراد کوئی آپ کے اندر فائر نہیں ہو رہا، آگ نہیں لگی ہوئی ہے، یہ محاورتاً کہا جاتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ صحابی یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر آپ آرام کر سکیں. بھائی مفتی صاحب آپ اپنا قاضی صاحب آپ ہی سمجھیں گے، یہ دونوں تو ابھی ایسے ہی بیٹھے ہوئے. بات ہی کہ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے صحابی کہ میں آپ کے لیے ایک ممبر تیار کرا دیتا ہوں، جس پر آپ آرام کر سکیں. لیکن انہوں نے یہ لفظ کیوں کہا کہ یہاں پہ لکھا ہوا، انہوں نے لفظ یہ کیوں کہا یحملو عظامک، یہ لفظ کیوں کہا انہوں نے یحملو عظامک کہ آپ اپنی ہڈیاں اس پر رکھ سکیں؟ تو کوئی ہڈیاں اپنی رکھ سکتا ہے؟ یہ اس اشکال کا جواب ہو گیا کہ حضرت یوسف کی ہڈیاں در حقیقت اس لیے رکھی گئی تھی تاکہ قبر میں رکھی رہیں. میں آپ کے لیے اس کو یوں سمجھ لیں، میں آپ کے لیے قبر بنوا دیتا ہوں جس میں آپ اپنی ہڈیاں رکھ سکیں. یعنی محاورتاً ایک چیز ہو گئی. اب آ جائیے اس آیت کی طرف جو قرآن میں سورہ سبا کی آیت نمبر 14، بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام ان کا واقعہ ہے. آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ وفات پا گئے تھے تو یہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرا رہے تھے. جب یہ وفات پا گئے تھے تو یہ ہیکل سلیمانی تعمیر کروا رہے تھے. تو ایک عصا کے سہارے یہ کھڑے رہے. کیونکہ تم نے تو یہ واقعہ نہیں پڑھا ہوگا، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا. جیسا کہ سہارے کھڑے رہے، یہ اس کا ذکر ہے. اور اس کا میں ترجمہ پیش کرتا ہوں
جو کہ قرآن شریف میں کہ جب ہم نے ان پر موت وارد کر دی تو ان کی موت کی خبر نہیں دی مگر اس زمین کے کیڑے نے جو ان کی عصا کو کھا گیا. جب ہم نے ان پر موت وارد کر دی تو انہیں موت کی خبر نہیں دی مگر اس زمین کے کیڑے کو جو ان کے عصا کو کھا گیا. یہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ سبا, جو ان کے عصا کو کھا گیا. تو وہ عصا کے سہارے ظاہر کرسی پر ہی بیٹھے ہوئے تھے, یا کرسی پر ہی بیٹھے ہوں گے, اسی طرح سے بیٹھے ہوئے ہوں گے جیسے محسوس ہو رہا ہو کہ وہ زندہ ہی ہیں. شاید میں مشکل بات تو نہیں کر رہا, میں آسان بات کر رہا ہوں. جی لگ یہ رہا ہوگا کہ وہ زندہ ہی ہے, لیکن کسی جن کی یہ جرت نہیں تھی, کسی بھی جن کی اجنہ کسی بھی جن کی یہ جرت نہیں تھی کہ روب اتنا تھا کہ اس میں یہ جرت نہیں تھی کہ وہ یہ کہہ دے کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے, یا آپ منتقل ہو گئے ہیں, یا آپ وفات پا گئے ہیں, یا آپ رحلت پا گئے کہ اٹھ کر نماز بھی نہیں پڑھ رہے, کتنے دنوں سے جسم اسی طریقے سے موجود ہے. اتنی بھی جرت نہیں تھی, ڈرتے تھے. اتنی بھی ضرورت نہیں تھی, ڈرتے تھے. تو یعنی قرآن کہتا ہے کہ جب ان کا جسم نیچے آیا تو کیا ہوا کہ دیمک اس کو چاٹ گئی. کس کو؟ عصا کو. عصا کو دیمک چاٹ گئی. مگر توجہ طلب بات یہ ہے کہ دیمک ایک دن میں نہیں چاٹتی. بالکل دیمک ایک دن میں نہیں چاٹتی, یہ مہینوں کا کام ہے. عصا کو دیمک کھاتی رہی جب تک کہ ہیکل سلیمانی اللہ کے حکم سے تعمیر نہیں ہو گیا. ٹیمپل آف سلیمان تو قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے سہارے پر رہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ان کا جسم بھی سلامت تھا, ان کے جسم میں بھی فریشنس بھی. ان کے بھائی دیکھیے وہ تو وفات پا گئے تھے نا. چلے میں ناظرین سے بات کرتا ہوں. وہ وفات پا گئے تھے نا, جب وفات پا گئے تھے تو وفات پا چکے ہیں تو آنکھوں میں فریشنس کیسے رہے گی؟ جب وفات پا گئے تھے تو آپ کے جسم کے اندر طاقت کیسے رہے گی؟ سب کچھ سلامت تھا, ادروائز تو ان کو شک پڑ جاتا. اور اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے کیوں کروایا ہے. اللہ کہتا ہے کہ جیسے ہی ان کا جسم نیچے آیا, اب یہاں ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی جسم نیچے آیا تو فرشتوں نے تھام لیا, مگر یہاں ایسا نہیں ہوا. وہ زمین پر ہی آیا ہے, کوئی گستاخی نہیں ہوئی, کوئی بے ادبی نہیں ہوگی, کوئی گستاخی نہیں ہوئی, کوئی بے ادبی نہیں ہوگی. اس سے جنوں کے اوپر یہ حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے ہوتے تو اتنے بڑے عذاب کو نہیں کاٹتے کہ کتنے مہینوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ڈر کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھا کر ہیکل سلیمانی تعمیر کر رہے تھے. اگر ان کو یہ پتہ چل جاتا کہ 8-9 مہینے تک یہی کام ہونا ہے, جیسا کہ آج کل لوگ گھروں میں CCTV کیمرے لگا دیتے ہیں, اور اس کا کنیکشن بھی پیچھے سے اگر آپ کے پاس نہ ہو اور 3-4 آپ گھر کے باہر بھی لگا دیں تو کوئی بھی اس طرف جاتا ہی نہیں ہے. آپ لگا دیں CCTV کیمرہ لگا دیں, وہ کنیکشن مت دیں. کیمرے سے ڈرتے ہیں, اللہ سے نہیں ڈرتے. وہ آپ سمجھ رہے ہیں, آج دونوں تو فارغ ہیں. آپ کی بات سمجھ میں آئی نا. CCTV کیمرہ لگا دیں, ٹھیک, کنیکشن مت دیں. کوئی جائے گا ادھر نہیں جائے گا, وہ دیکھا یار کیمرہ لگا, یہاں سے بھاگا بھائی. کیمرہ تو کہیں کیمرے کا کنیکشن تو اندر ہے یا نہیں ہے پتہ ہی نہیں, مگر CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے. تو میں تو کہتا ہوں کیمرہ لگا کے چھوڑ دیں, آئے گا ہی نہیں کوئی آدمی. وہ کہہ گیا ہاں تو کیمرہ لگا ہوا ہے. اب یہ تو ان کو ڈر لگا رہتا, یہ تو ہم کو نظر آ جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ علم غیب اگر جنوں کو ہوتا تو ان کو کیوں نہیں پتہ چلتا کہ یہ تو فوت ہو گئے. تو علم غیب والا عقیدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑا کلیئر کیا ہوا ہے. آپ نے نہیں ماننا تو نہ مانے, مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے. ایک علیحدہ بات ہے, جنات سے جتنی بھی خبریں کافروں تک پہنچتی ہیں نہ وہ قرآن حکیم میں اس کا ذکر آتا ہے, بخاری مسلم میں بھی اس کی ڈیٹیل موجود ہے کہ وہ فرشتوں کی ڈسکشنز فرشتے بھی آپس میں باتیں کرتے ہیں نا. تو فرشتوں کی جو ڈسکشنز ہوتی ہے, وہ جو فرشتے آپس میں باتیں کرتے ہیں وہ ڈسکشنز اچک لیتے ہیں. تو وہ باتیں چلی جاتی ہیں. باقی بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ وہ 100 باتیں, اور اگر وہ 100 باتیں ملا کے اس میں کانوں اور دماغوں میں ڈالتے ہیں, لوگوں کے دماغوں میں کانوں میں 100 باتیں اس میں ملا دیتے ہیں کہ بھئی یہ بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا. تو وہ شہری کے کان میں مل جاتی ہے, مکرم کے کان میں مل جاتی ہے, قاضی صاحب کے کان میں مل جاتی ہے, میرے کان میں مل جاتی ہے, سب کان میں مل جاتی ہے. 100 باتیں ملاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ پاسٹ ٹینس کا کوئی واقعہ, پاسٹ ٹینس کا کوئی واقعہ اگر جن بتا دیتا ہے تو وہ غیب کی بات نہیں ہوتی.
تو وہ غیب کی بات نہیں ہوتی. اب کیونکہ پاسٹ ٹینس میں جو چیز ہو چکی ہے وہ تو علم میں آ گئی ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ چکے, مثال کے طور پر میں بات کیا, ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ چکے ہیں, تو وہ میرے زمانے میں تو نہیں چڑھے تھے نا بھائی, میرے زمانے میں تو نہیں چڑھے تھے نا. وہ تو میری یوں سمجھ لیں کہ 77 کی بات ہے, میری پیدائش ہو چکی تھی, لیکن وہ ایسا تو نہیں تھا نا کہ میں اس پھانسی کو دیکھ رہا ہوں یا اس کی میں تصدیق کر رہا ہوں. میں نے دیکھا ہے, نہیں میں نے دیکھا. ایک ہوتا ہے علم الیقین, ایک ہوتا ہے عین الیقین, ایک ہوتا ہے حق الیقین. علم الیقین, عین الیقین, حق الیقین. علم الیقین میرے پاس ہے کہ پھانسی چڑھ گئے, عین الیقین میرے پاس نہیں, میں نے دیکھا نہیں. حق الیقین پر میں ہوں ہی نہیں, حق الیقین پر میں ہوں ہی نہیں. لیکن یہ خبر آج کی تاریخ میں درست ہے, لیکن مستقبل کی خبر کوئی نہیں دے سکتا. تو یہاں تو ان کے سامنے کوئی تھا ہی نہیں, تو ان کو پتہ نہیں چلا. تو یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ انبیاء کے جسم سلامت رہتے ہیں ان کی وفات کے بعد, ورنہ تو ڈیکمپوز ہو جاتا. ڈیکمپوز ہونے میں 2 دن سے زیادہ آپ نکال ہی نہیں سکتے. ڈیکمپوزیشن جو جسم کی ہوتی ہے 2 دن سے زیادہ آپ نکال نہیں سکتے. یہاں پر تو کتنے سینکڑوں سال تک ہیکل سلیمانی تعمیر ہوتا رہا اور جن دیکھ رہے تھے کہ حضرت سلیمان کھڑے ہیں. اب سمجھیں, سینکڑوں سال تک تعمیر ہوا ہے اور حضرت سلیمان عصا کے ساتھ کھڑے ہونے دیکھ رہے ہیں. ڈیکمپوزیشن نہیں ہو رہی سر, بالکل ڈیکمپوزیشن نہیں ہو رہی. جی ہاں, میں آپ ہوتے آپ کی ڈیکمپوزیشن ہو جاتی, اس لیے کہ محاورتن یہ ہے کہ ہڈیوں کے سہارے کھڑے ہیں. جی ہاں, محاورتن عربی محاورہ یہ کہ ہڈیوں کے سہارے کھڑے. تو حضرت یوسف کی جو ہڈیاں نکلی وہ ہڈیاں نہیں تھیں, وہ ہڈیوں کے سہارے لیٹے ہوئے تھے. جی جی, ڈیکمپوزیشن اس لیے نہیں دکھائی, نقطہ بیان کرتا ہوں, ڈیکمپوزیشن اس لیے نہیں بتائی کیونکہ حسن یوسف کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا. بات نہیں سمجھ رہے آپ, بات اب سمجھ میں نہیں آئی. حسن یوسف کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا, کوئی آنکھ اس قابل نہیں تھی جو حسن یوسف کو دیکھ سکتی, بالکل بالکل, سوائے موسیٰ علیہ السلام کے. لیکن موسیٰ کے سوا بہت سے لوگ تھے جو قبر وہاں پر کھود رہے تھے, لہٰذا وہاں ہڈیاں تھیں, وہاں ہڈیاں تھیں. کیونکہ صحابی کا یہ لفظ موجود ہے, اے رسول اللہ میں آپ کے لیے کیوں نہ ممبر بنوا دوں تاکہ آپ اپنی ہڈیاں پر رکھ سکیں. کسی صحابی نے نہیں کہا کہ میں آپ کے لیے ممبر بنوا دوں تاکہ آپ اپنا جسد مبارک اس پر رکھ سکیں, کیونکہ جسد مبارک تو دیکھا ہی نہیں کسی نے. کیا بات, جسد مبارک تو دیکھا ہی نہیں کسی نے, جسد مبارک تو دیکھا ہی نہیں کسی نے. اسی لیے صحابی نے کہا کہ میں آپ کے لیے ممبر تیار کرواتا ہوں تاکہ آپ اپنی ہڈیاں رکھ سکیں. یہ عربوں کا محاورہ ہے, بات کرنے کا طریقہ ہے. تو آپ کس کے جسم کو منتقل کر رہے ہیں؟ آپ اس کے جسم کو منتقل کر رہے ہیں کہ جس کا جسم اتنا حسین تھا, جس کے حسن کی وہ تعریف ہے کہ قرآن کہتا ہے احسن القصص. جس کے حسن کی تعریف ہے کہ اہل مصر کی عورتیں حضرت یوسف کو دیکھتی تو اپنی انگلیاں کاٹ لیتی تھی, اور حضرت عائشہ کہتی لیوا حیو زلیخا, آگے فرماتی ہیں کہ میرے نبی کا حسن اور یوسف کے حسن کی بات کرتے ہو. یوسف کے حسن کو دیکھ کر تو مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لیتی تھی, کاش میرے مصطفیٰ کے حسن کو دیکھتی تو اپنے کلیجے کاٹ لیتی. یہ حضرت عائشہ کے اشعار ہے. اگر میرے مصطفیٰ کے حسن کو دیکھتی تو اپنے کلیجے کاٹ لیتی. ایک دنیا والوں کا سورج ہے, ایک میرا سورج ہے. کیا ایک دنیا والوں کا سورج ہے, ایک میرا سورج ہے. دنیا والوں کا سورج دن میں نکلتا ہے, میرا سورج رات میں نکلتا ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ. تو آپ یوسف کے حسن کو دیکھ کیسے سکتے تھے؟ دیکھ صرف ایک انسان سکتا تھا, اس کا نام موسیٰ علیہ السلام. لہٰذا انہوں نے کہا اب ان کو نکالے یہاں سے, ان کو ساتھ لے کر چلے. تو کیا ہڈیاں دفنائی تھیں؟ حضرت موسیٰ کی نگاہ میں یوسف نظر آ رہے تھے. بھائی چلے میں یوں سمجھاتا ہوں, ابھی بھی نہیں سمجھے آپ لوگ, سمجھ گئے لوگ شاید نہیں سمجھو. میں یوں سمجھاتا ہوں. ام جمیل آ رہی ہے. کون؟ ام جمیل. کون؟ ام جمیل.
ام جمیل آ رہی ہے. میری عادت ہے بات اس طرح کرنے کی تو آپ مجھے جواب دے دیا کریں. ام جمیل آ رہی ہے. ام جمیل آ رہی ہے, رسول اللہ تشریف فرمائے, ساتھ ابو بکر بیٹھے ہیں. ابو بکر کو دیکھا, آ کے کہتی کہاں ہے محمد؟ یہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے, یہ رسول اللہ بیٹھے, یہ رسول ابو بکر بیٹھے, یہ رسول اللہ, یہ حضرت ابو بکر دونوں بیٹھے. ام جمیل آ رہی ہے, محمد کہاں ہے؟ بھئی یہ حدیث بیان بخاری کی حدیث ہے, بخاری کی حدیث. محمد کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر پریشان ہو گئے, ایک دم پریشان ہو گئے کہ یہ کیسی بات ہو گئی, پریشان ہو گئے. کہنے ایک دم ایسی عجیب سی ان کی ایک دم حالت ہوئی. کہنے کہ بات کیا ہے؟ تیرے صاحب کے خدا نے کل مجھے گالیاں دی ہیں, معاذ اللہ تبت یدا ابی لہب وتب, جب مونچھ کی رسی کے گلے میں ڈالی. یہی ام جمیل, ابو لہب کی بیوی, آپ کی پھوپھی, تو آپ کی چچی, تو کہاں ہے؟ مجھے بات کرنی ہے محمد سے. تو نے کہا ابھی تو یہیں تھے, پتہ نہیں کہاں ہے. وہ برابر بیٹھے رسول اللہ مسکرا رہے تھے, برابر بیٹھے رسول اللہ مسکرا رہے تھے. جب وہ چلی گئی, ہاں دیکھ نہیں پا رہی تھی نا, جب وہ چلی گئی تو حضرت ابو بکر نے کہا مجھے ماجرا تو بتا دیں, یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ میرے ساتھ بیٹھے تھے, وہ آپ کو نہیں دیکھ پا رہی, میں عجیب گڑبڑا گیا کہ میں کیا جواب دوں. تو اس نے کہا ابو بکر تو مجھے ایمان کی آنکھ سے دیکھتا ہے, میں تجھے نظر آ جاتا ہوں. وہ مجھے ایمان کی آنکھ سے نہیں دیکھتی تو مجھے کیسے نظر آؤں؟ تو جنہوں نے ایمان کی آنکھ سے حضرت موسیٰ کے ساتھ ایمان کی آنکھ سے مل کر دیکھا, انہیں یوسف لیٹے ہوئے نظر آ گئے. اور جنہوں نے ایمان کی آنکھ سے نہیں دیکھا, جو صرف پتہ پوچھنے کے لیے بڑھیا کے پاس جا رہے تھے, انہیں یوسف کی ہڈیاں نظر آئی تھی. انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں, یہ اس بات کی بنیاد ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ ان عقائد کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے. باقی تو سپورٹو احادیث بہت ہیں جو سنن ابی داؤد میں ہیں, جو سنن نسائی میں ہیں, سنن ابن ماجہ میں ہیں, مشکات میں ہیں. سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ, ان سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن جو تمہارے ایام میں سب سے بہتر ہے, اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اسی دن وہ فوت ہوئے, اسی دن سور پھونکا جائے گا. تم جمعے کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھو, بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ تشریف نہیں رکھیں گے اس دنیا میں, پردہ فرما جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں گھل مل جائیں گی. سنیے گا, اس میں کوئی بے ادبی کا تقاضا نہیں, سوال کر رہے ہیں. جب آپ کی ہڈیاں معاذ اللہ اس میں مٹی میں گھل مل جائیں گی, تو پھر تو کیا اس وقت بھی ہمارا درود آپ تک پہنچے گا؟ ذرا الفاظ سنیے گا کہ جب آپ کی ہڈیاں مٹی میں گھل مل جائیں گی, گستاخی کا فتویٰ نہیں لگا. صحابہ سوال کر رہے ہیں, گستاخی کا فتویٰ نہیں لگا کہ یا رسول اللہ جب آپ کی ہڈیاں مٹی میں گھل مل جائیں گی. ذرا الفاظ سن لیجیے پھر. تو اس زمانے میں اس طرح گستاخی کے فتوے نہیں لگتے تھے 2-2 منٹ پہ. سوال ہو رہے ہیں, تو پھر آپ پر درود کیسے پیش ہوگا؟ یہ تو نیچرل پروسیس ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب دیکھیں برکت سے عقیدہ کیا پتہ چلا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور جو اس کا ترجمہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, کہ بے شک صحابہ سے مخاطب, بے شک اللہ نے اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. سبحان اللہ. فتویٰ نہیں لگایا, جواب دیا. بے شک اللہ تعالیٰ نے مٹی کو حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. نبیوں کے جسم مٹی نہیں کھائے گی, وہ ان کی وفات کے بعد بھی قبروں میں سلامت رہیں گے. اس حدیث کو تمام محدثین نے آلموسٹ صحیح حدیث کہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. امام ذہبی نے موافقت کی, صحیح ابن حبان کے اندر اس کی موافقت کی گئی ہے. اور اس کے ساتھ امام ابن حبان نے یہ بھی صحیح کہا ہے, اور کہا ہے کہ امام ابن قیم نے بھی ٹھیک کہا ہے. لیکن امام بخاری کی ریزرویشن ہے اس حدیث میں. اب پڑھ کے آنا پڑتا ہے, ایسے تھوڑی آتے بھائی. امام بخاری کی ریزرویشن ہے اس حدیث میں. سبحان اللہ. امام بخاری کی ریزرویشن ہے اس حدیث میں, اس عقیدے کے اوپر.
لیکن وہ حدیث کی لیکن عقیدے کے اوپر ریزرویشن نہیں ہے. امام بخاری کی عقیدے کے اوپر ریزرویشن نہیں ہے, حدیث پر ریزرویشن ہے. حدیث پر ریزرویشن ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جو ایک راوی ہے اس کا نام ہے عبد الرحمن بن یزید بن جابر. وہ کہتے ہیں کہ یہ بن جابر نہیں ہے, وہ تو ثقہ راوی تھے, یہ تو ابن تمیم ہے جو ضعیف راوی ہے. جبکہ باقی سارے محدثین کہتے ہیں کہ وہ جابر جو ہے وہ تمیم نہیں ہے. اسی وجہ سے شیخ زبیر علی ضعیف صاحب نے اس حدیث کو ضعیف کہا. تو ہم نے تو پہلے ہی آپ کو کلیریفائی کیا ہے کہ آپ اس ضعیف میں یا اس میں نہ پڑھیں, آپ تو یہ دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. تو آپ سے اس بات کو دیکھیے. تو کیا اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ اجساد انبیاء کو مٹی کھا جاتی ہے, کیا اگر ہم اس بات کو مان لیں, قاری صاحب اگر ہم اس بات کو مان لیں, تو پھر ہم سلطان نور الدین زنگی کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اگر ہم اس بات کو مان لیں تو سلطان نور الدین زنگی کے پاس کیوں جاتے ہیں, جسے خواب میں 3 مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ارشاد فرمایا, دیکھو فلاں محلے میں فلاں افراد 2 نیلی آنکھوں والے گڑھا کھود رہے تاکہ ہمارے روزے تک پہنچے اور ہمارے جسد سے خاکی کو نکال کر لے جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کیوں کہتے ہیں آپ سلطان نور الدین زنگی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیوں کہتے ہیں؟ اس خواب کی نسبت سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنے خواب کے ذریعے بتایا کہ میں سلامت لیٹا ہوں, یہ یہودی وہاں پر جگہ بنا رہے ہیں, وہاں سے نکلیں گے, اندر آئیں گے اور میرے جیسے خاکی کو لے جائیں گے تاکہ دنیا کو بتا سکیں یہاں پر مصطفیٰ نہیں ہے. جاؤ نور الدین زنگی, فلاں مقام پر فلاں محلے میں فلاں جگہ پر 2 آدمی ہیں, ان کے پاس جاؤ, ان کی شکلیں ایسی ہیں. وہ گئے, وہاں جا کر دیکھا تو 2 آدمی وہاں پر موجود تھے. اس کے پاس سلطان نور الدین زنگی خود گئے اور جا کے ہاں بھائی کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہاں آئے. کہاں آئے ہو؟ کس لیے آئے ہو؟ مسافر ہے. کہاں سے آئے ہو؟ وہ خیبر کے پاس سے آئے. اچھا کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں. یہ کیا ہے؟ گڈھا کا ہے. اٹھاؤ کپڑا, اٹھاؤ کپڑا. کپڑا اٹھایا تو گڈھے کے اندر داخل ہوئے. گڈھا سیدھا مسجد نبوی تک جا رہا تھا اور قریباً قبر مبارک کو وہ کھول چکے تھے. قریباً قبر مبارک کو کھول چکے تھے. عین اسی وقت سلطان نور الدین زنگی نے باہر نکلے, رسول اللہ کی زیارت کی. سب سے پہلے سبحان اللہ, رسول اللہ کی زیارت کی, ان کے قدموں کی زیارت کی, شکل کی نہیں, قدموں کی زیارت کی. درود پڑھا, قدموں کے سامنے کھڑے ہو کر درود پڑھا. آپ بھی کہاں پڑھتے درود؟ قدموں کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھتے. سرانے نہیں پڑھتے. سرانہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہاں ہے. قدموں کے سامنے درود پڑھا. درود پڑھ کے کہا یا رسول اللہ معافی چاہتا ہوں کہ 3 دفعہ آپ خواب میں آئے, مجھے آنے میں تاخیر ہوئی, میں معافی چاہتا ہوں. باہر نکلے, باہر نکلتے شمشیر سے اپنی میان سے اپنی شمشیر کھینچی اور کہا کہاں ہیں دونوں کے سر اڑا دیے فوراً. کوئی عدالت نہیں, وہی لگا دی, کوئی سوال جواب نہیں, سر اڑا دیے اور کہا یہاں سے لے کر 200 کوس تک سیسا پلائی ہوئی دیوار کر دو تاکہ میرے آقا تک کوئی پہنچ نہ سکے. سبحان اللہ. تاکہ تو آج ہم بھی اگر اندر جاتے ہیں اور جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں اندر جا کے, کیونکہ میں اندر جا چکا ہوں, تو اس کے آگے ایک دیوار ہے بہت بڑی. اس دیوار پہ سبز رنگ کا غلاف چڑھا ہوا ہے. اس سبز رنگ کے غلاف کے پیچھے, اس دیوار کے پیچھے اتنی کوئی تقریباً 55 mm موٹی دیوار ہے. وہ سیسا پلائی ہوئی 55 mm جو شیشے کا ہوتا ہے وہ موٹی دیوار ہے. اس کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے, ان کے ساتھ اس طرح آرام فرمائے. یہ رسول اللہ, یہ حضرت ابوبکر, یہاں تک حضرت ابوبکر اور پھر یہاں سے حضرت عمر. یوں اور یوں دونوں نے پہلو منتخب کیے ہیں. حضرت ابوبکر نے رسول اللہ کا پہلو منتخب کیا, یعنی ناف مبارک, وہاں سے آپ کی تدفین ہوئی. حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کا پہلو منتخب کیا, ناف مبارک, وہاں سے آپ کی تدفین ہوئی. بس یہاں سے قصہ ختم. برابر میں جگہ چھوڑ دی جو باہر ہے, باہر جگہ چھوڑ دی حضرت عیسیٰ کے لیے. حضرت عیسیٰ کے لیے جگہ چھوڑ دی.
باہر جگہ چھوڑی ہوئی ہے، قبر کی جگہ ہے، حضرت عیسیٰ کی جگہ ہے. جب آپ وہاں پر درود السلام پڑھتے برابر میں حضرت عیسیٰ کی جگہ ہے. حضرت عیسیٰ جب تشریف لائیں گے 40 برس تک دنیا میں رہیں گے، شادی کریں گے، بچے ہوں گے، اس کے بعد آپ انتقال کریں گے اور آپ کو رسول اللہ کے پاس دفنایا جائے گا. اللہ اللہ بالکل اللہ. تو بھائی لوگوں، بہنوں، سمجھیں آپ کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ رہتے ہیں. یہ ہڈیوں کا مطلب سمجھ میں آیا؟ یہ عربی روایت ہے، عربوں کا انداز ہے بات کرنے کا کہ میں آپ کے، کیا کوئی رسول کے لیے کہے گا میں آپ کی ہڈیوں کے لیے ممبر بنوا رہا ہوں؟ عربوں کا انداز ہے. جس طرح رسول اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، دیکھ سکتے ہو خواب میں آ جائے تو دیکھ سکتے ہو، خواب میں آ جائے دیکھ سکتے ہو. ظاہری طور پر تمہاری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ تم رسول کو دیکھ سکو. بے شک. جو صحابہ کا ہی تھا بس کہ وہ رسول کو دیکھ سکتے تھے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جیسے ہی جسد مبارک میں بریک پہ جا رہا ہوں، جیسے ہی جسد مبارک ان کا ملا، راستہ کھلا، جسد مبارک کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کے سپرد کیا. حضرت ہارون نے بنی اسرائیل کے عمرہ اور روشہ کے ساتھ مل کر اس کو کاندھا دیا، اس کو لپیٹا اور اس کو لپیٹ کر ایک خاص سواری کے اندر رکھا. وہ سواری سب سے پہلے آگے بڑھی، اس کے پیچھے پیچھے حضرت موسیٰ تھے. چلتے گئے آگے بڑھے. نیل آیا، جب نیل آیا نیل کے سامنے کھڑے ہو گئے. نیل کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد لوگوں نے کہا اب کیا کریں؟ آپ نے ایسا نیل پر پھینک دیا، آپ نے ایسا نیل پر پھینک دیا، دریا کے درمیان راستہ بن گیا. آپ اس راستے سے گزرتے ہوئے چلے گئے. فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ تو گزر گئے دریائے نیل میں سے. اس نے کڑے پہنے، جوتے پہنے، زیورات چڑھائے، خوت پہنا، گھوڑے پر بیٹھا. ٹائم لگتا ہے نا بادشاہ کو تیار ہونے میں، بادشاہ کو تیار ہونے میں ٹائم لگتا ہے نا. بالکل. نبی تو خود بادشاہ ہوتا ہے، اسے تیار ہونے میں ٹائم نہیں لگتا. نبی تو خود بادشاہ ہوتا ہے. یہ خوت پہنے، ہتھیار پہنے، دریائے نیل کی طرف بڑھا. جیسے ہی بڑھا اس نے کہا دریا کھلا ہوا ہے ہمارے لیے. فرعون نے کہا دیکھ تیرے خدا کی طاقت، اپنے آپ کو کہا دیکھ تیرے خدا کی طاقت. دریا کھول دیا. حضرت موسیٰ نے مسکرا کے پیچھے دیکھا، آجا. پیچھے آیا، جیسے ہی درمیان میں پہنچا حضرت موسیٰ نکل گئے، وہ غرق ہو گیا. اللہ. اور قرآن کا سب سے بڑا اعجاز، آخری جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، قرآن کا سب سے بڑا اعجاز، میں چیلنج کرتا ہوں تمام ادیان عالم کو، میرے رب کی کتاب کو غلط ثابت کر سکتے ہیں تو ثابت کر کے دکھا دیں. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ فرعون کو نہ پانی ملا، نہ زمین ملی، نہ آسمان ملا. آج فرعون کی لاش احرام مصر کے بعد مصر کے عجائب خانے میں رکھی ہوئی ہے. دفن کر سکتے ہو تو کر کے دکھا دو. اللہ اللہ. دفن کر سکتے ہو تو کر کے دکھا دو. جس دن تم نے فرعون کو دفن کر دیا میں کہہ دوں گا معاذ اللہ قرآن غلط ہے. تم کر ہی نہیں سکتے کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ہے فرعون دفن نہیں ہوگا. اللہ. فرعون ایسے ہی پڑا رہے گا اور فرعون ایسے ہی پڑا ہے. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.